بركات بركات يا شيخ عامر، بركات بركات بركاتك يا خال، ادعينا معاه ماشي يا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے اور چاہے تو ممکن کو ناممکن بنا دے۔ کوئی کام اس ذات کے لیے مشکل نہیں ہے، سب کچھ آسان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میرے رب کی طاقت کتنی بڑی ہے، میرے رب کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ سبحان اللہ کہ جہاں انسانی عقل و تدبیر کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے میرے رب کی طاقت اور میرے رب کی تدبیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیبیا کے حاجی کے ساتھ پیش آیا ایک معجزاتی واقعہ۔ سبحان اللہ، ایک معمولی پاسپورٹ اور سیکورٹی مسئلہ کی وجہ سے لیبیا کے ایک عازم حج کو جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا تو جہاز ہی خراب ہو گیا۔ دوستو، کون کہتا ہے معجزوں کا زمانہ ختم ہو گیا؟ معجزے اب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیبیا کے عازم حج عامر المہدی کے ساتھ ہونے والے واقعے کو معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یقین، اخلاص اور توکل کی ایسی داستان شاید ہی پہلے سنی ہو۔ یہ لیبیا کے ایک نوجوان حاجی عامر المہدی کی ایمان افروز کہانی ہے، جسے سن کر دل جھوم اٹھتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ 26 مئی 2025 کو الجزیرہ کے معروف پروگرام شبکات میں پیش کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ عامر المہدی لیبیا سے آنے والے عازمین حج میں سے ایک ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا سفر حج حیرت انگیز اور معجزانہ ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ عامر المہدی حج کے سفر کے لیے لیبیا کے ایئرپورٹ پر پہنچے، اور جب وہ سفری کارروائیاں مکمل کر رہے تھے تو انہیں اس وقت حیرانی ہوئی جب ان کے پاسپورٹ میں نام کی وجہ سے ایک سیکورٹی مسئلہ سامنے آ گیا اور ان کو جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ ایک افسر نے ان سے کہا کہ ہم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ادھر باقی حجاج کرام نے اپنی کارروائیاں مکمل کر لیں اور جہاز میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں جہاز کا وقت ہو گیا اور جہاز کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جب عامر کا سیکورٹی مسئلہ حل ہو گیا تو پائلٹ نے دروازہ دوبارہ کھولنے سے منع کر دیا اور طیارہ عامر کے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ لوگ انہیں سمجھاتے رہے کہ اب واپسی کا وقت ہے، قسمت میں نہ صحیح تو اگلے سال ہی صحیح۔ افسر نے بھی مسکرا کر کہا، اللہ کا حکم ہے، شاید آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ مگر عامر کا جواب تھا، میں نے نیت باندھ لی ہے کہ حج پر جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ ہر چہرہ ان کو مایوسی کا مشورہ دے رہا تھا، مگر اس کی زبان پر توکل اور یقین کے الفاظ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایئرپورٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر نہایت سکون سے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو ہر عقل کو حیران کر دے۔ جہاز کے پرواز کے کچھ ہی دیر بعد اچانک اطلاع ملی کہ طیارے میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز اور خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ طیارہ کو واپس ایئرپورٹ آنا پڑا۔ لوگ سمجھے شاید اب عامر کو موقع مل جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ پائلٹ نے جہاز کے دروازے دوبارہ کھولنے سے پھر انکار کر دیا۔ ایک مسافر کے لیے جہاز کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے۔ طیارہ مرمت کے بعد اور ریپیئرنگ کے بعد دوبارہ روانہ ہو گیا، لیکن عامر نہ تھکا نہ بکھرا نہ ہارا، اپنی جگہ پر جمے رہے، یقین سے لبریز کہ اللہ انہیں مایوس نہیں کرے گا۔ نیت حج کی ہے اور انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ رب کائنات کی شان دیکھیں کہ معجزاتی طور پر اسی دوران ایک اور اطلاع ملی کہ طیارہ دوبارہ کسی خرابی کے باعث واپس آ رہا ہے۔ جہاز اترا، فنی خرابی کی جانچ پڑتال ہوئی، مگر ساتھ ہی اس مرتبہ پائلٹ نے غیر متوقع طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جہاز اب عامر کے بغیر نہیں اڑ سکتا۔ پائلٹ نے کہا، جب تک عامر المہدی جہاز پر سوار نہیں ہوگا میں اسے نہیں اڑاؤں گا۔ یوں عامر کو سوار کر لیا گیا اور سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے ایک ویڈیو بنا کر عامر المہدی نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ لنک پر کلک کر کے آپ عامر المہدی کو اور ان کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لمحے کی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی۔ سوشل میڈیا پر رد عمل ہو رہے ہیں۔
دنیا بھر سے مختلف تبصرے آ رہے ہیں۔ ایک تبصرہ نگار نے لکھا کہ جب طیارہ دوبارہ صرف تمہارے لیے واپس آیا تو یہ عام بات نہیں، تمہاری نیت رب کے یہاں مقبول ہو چکی ہے۔ دوسرے کسی نے لکھا کہ یہ ایمان کا کمال ہے جہاں انسان کے عزم کے سامنے آسمان کے سفر بھی جھک جاتے ہیں۔ بالآخر وہ عظیم لمحہ آ پہنچا جب عامر المہدی بیت اللہ میں احرام باندھے کھڑا تھا۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات تھے، الحمدللہ میں بیت اللہ پہنچ گیا۔ یقیناً دوستو، اگر نیتوں میں اخلاص ہو اور اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو، بھرپور توکل ہو اور عزائم، ارادے اور حوصلے بلند ہوں، مضبوط ہوں، تو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور غیبی نصرت کو آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو وہ اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے۔ اسباب بھی جو ہے کبھی کبھی کچھ کام نہیں کرتے، جب وہاں سے حکم ہو جاتا ہے تو اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یقیناً دنیا دار الاسباب ہے، لیکن خالق الاسباب وہ ہے، مسبب الاسباب وہ ہے۔ اسباب استعمال کریں، اسباب کو استعمال میں لائیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وہ چاہے تو اسباب کتنے بھی ہم لگا دیں، کام نہیں بن سکتا، اور وہ چاہے تو اسباب کے بغیر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی وہ کام بنانے پر اور بگڑی بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یقین کامل اور بھرپور توکل کی دولت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک اس کو ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔